اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جناب طاہر بزنجو صاحب نے جو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بات کی ہے تو اس کا میں توثیق کرنا چاہتا ہوں۔ سر، سب کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آ جاتی ہے اور اقتدار ان کو مل جاتا ہے۔ اس تسلسل میں ایک وقت ایسا آیا کہ دو صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی۔ بلوچستان میں طاہر بزنجو صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہاں پہ گورنر ہمارے میر غوث بخش بزنجو صاحب بنے اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ محترم جناب عطا اللہ خان مینگل صاحب بنے گئے۔ یہاں ہمارے صوبے پختونخوا میں جو اس وقت صوبے سرحد تھی تو اس میں ارباب سکندر خان خلیل اس کو گورنر بنایا اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ ایک زبردست حکومت چل رہی تھی کہ اس اسنا 1973 میں پتہ نہیں کون سے، کیونکہ 73 کا آئین بھی بن چکا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے، اور اس آئین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو لوگ غدار کہتے ہیں۔ ابھی یہ اس آئین کے اوپر ان کے دستخط بھی ہے۔ اس آئین کو مطلب ہے کہ ولی خان جیسے مدبر انسان نے ان سب کو راضی کر دیا۔ چھوٹے صوبوں کو اگر اس کے میں بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہوتی تو آئین نہیں بنتا تھا اور آج ملک ایک متفق آئین کے وہ متحمل نہیں ہوتے، اور یہاں پہ ایک ہمیں متفق آئین نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو جب ختم کیا گیا بلوچستان کو تو ہمارے صوبے میں جو حکومت تھی انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور وہاں پہ گورنر راج قائم ہوا۔ یہ ایک زیادتیاں ہوتے رہتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، تاریخ کے یہ اوراق میں لکھے ہیں۔ اور جہاں تک موجودہ حالات میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو ہم نے تو یہ دیکھ لیا کہ اشرف غنی کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور اس کو کس طریقے سے ہٹایا گیا سب کو پتہ ہے۔ پھر اس طریقے سے کوئی بندہ بھی نہیں، وہاں پہ کوئی کیجوالٹی بھی نہیں ہوئی، کوئی مرا بھی نہیں، کوئی شہید۔ اچھی بات ہے، وہ اچھے طریقے سے آئے اور اچھے طریقے سے اقتدار لے لیا اور وہ بیگ سے جو ہے نا وہ اس کو جہاز میں بٹھا کے رخصت کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ باقاعدہ پولیس اسٹیشن کی کپ چائے پیا، بسکٹ کھایا، اور اس کے ساتھ بات اس کا پوچھا نہیں کہ لوگ ٹھیک ہے، تاریخ میں تو یہ بنتے رہتے ہیں۔ اس کا پھر پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ طالبان تو ہم نے بٹھا دیے، اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے۔ اس کے بجائے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے لیتے، اپنے اعتماد میں لے لیتے، انڈیا نے مل کے ان کو اعتماد میں لے لی، اور آج وہ پاکستان کے اتنے مخالف ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہم نے جس لوگوں کے ساتھ تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ ابھی موجودہ وقت میں جو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی افغان مہاجرین یا ریفیوجیز ہے وہ غیر قانونی طور پر جو بھی ہے ان کا ہم حمایت نہیں کرتے۔ جس کے پاس کارڈ نہیں ہے، جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں، ان کو واپس بھیجنا چاہیے۔ بالکل یہ ملک کے قانون کے مطابق اگر کوئی نہیں ہے، لیکن جو کوئی ملک کے قانون کے مطابق ہے، ان کے پاس تذکرہ ہے یا کوئی کارڈ ہے اور یا گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے تو ان کو طریقے سے پھر ٹھیک ہے پالیسی بعد میں آ جائے، طریقے سے ان کو شفٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ ابھی ان کے بچے اور وہ سب مطلب ہے کہ اس طرح رلتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں فلسطین کے بارے میں، ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اب آپ کے زمین میں آپ کے وہ کمزور لوگ ہیں، وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کے لیے تو آپ لڑتے نہیں ہیں، جو آپ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم گاؤں قریہ کے لوگوں سے ہمیں خلاصی دے دو اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیجو، ہمارے لیے کوئی ہمدرد بھیجو۔ تو ہم نے اس کے لیے آج تک کوئی مطلب ہے کہ یہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے جو قرارداد پیش کی تو وہ ایسا ہے کہ بالکل ہم نے ایک معذرتانہ سمجھو ایسا الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں، اور اپنے آپ کے یہ تو خلاصی سے نہیں ہوگی۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اس کے ارد گرد جو 57 ممالک ہمارے مسلمانوں کے ہیں، جو سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس بچوں کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اس بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روتے ہیں،
لیکن کوئی اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے. جناب چیئرمین صاحب, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس دن میں مشکور ہوں جناب حاجی صاحب کے کہ فدا محمد خان صاحب کو اس نے وہ بتایا تھا محترم کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس میں تھوڑا سا میں کرنا چاہتا ہوں. یہ 1926 کی بات ہے جب باچا خان بابا وہ گئے تھے اس کے لیے, حج کے لیے, اور یہ اس وقت اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے, یہ اس وقت میری زندگی اور جدوجہد میں لکھے ہے صفحہ نمبر 175 پہ, کہ میں جب حج سے فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ میں نے حاضری دی, اور کچھ دن گزار کے پھر میں بیت المقدس چلا گیا. جب میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے اہلیہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت, تو میں بیت المقدس میں گیا, وہاں پہ ٹھہرا, دیکھا میں نے ہر طرف دیکھا, نکلا بازاروں میں گلیوں میں, تو وہاں پہ اسرائیلیوں کے جو زمینیں تھے, جو گھر تھے وہ پکے تھے, وہ لہراتے وہ فصل تھے, اور باقی جو ہے نا اس کے جو ہمارے مسلمانوں کے تھے وہ بنجر تھے. تو میں نے سب کو بار بار کہا کہ بھائی یہ تم زمینیں ان کے اوپر مت بیچو, یہ ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں نکالے گا یہاں سے. تم ایسا کرو کہ اپنے زمینوں کو آباد کرو, اور اس کو مطلب ہے کہ آپ یہاں رکھو اور یہ لوگوں کو گھسنے مت دو. تو وہ کہہ رہے تھے اس دن ان کے دماغ میں کس نے یہ ڈالا تھا کہ مہدی آخر زمان آئے گا اور یہ زمینیں آپ وہ سے لے کے آپ کو دے گا. تو یہ اس چکر میں وہ مطلب ان کو پنسایا گیا بیچاروں کو. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کدھر ہے, اب وہ انسانی حقوق کے لوگ لمبردار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلی کی اتنی قدر کرتے ہیں, ہم کتے کو اتنی قدر کرتے ہیں. منسٹر صاحب اب بھی گئے درار ہیں, منسٹر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, ہم منسٹر صاحب بیٹھے جی. آپ خیر یہ تنگی صاحب تشریف رکھیں جی. منسٹر صاحب مہمان ہے, اس کو یہاں کے آداب کا پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے جی. تو سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جی حاجی صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. محسن صاحب پلیز نو کراس ٹاک پلیز. نہیں پلیز محسن صاحب جی. محسن عزیز صاحب, میں ان سے گلا نہیں کرتا, وہ مہمان ہے, یا ان کے آداب کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر بیٹھنا ہے. وہ لیکن آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو بتا دے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. تو یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یار, آپ کم از کم فلسطین کی بات ہو رہی ہے تو آپ تو اس کو کم از کم سن تو لینا یار. حاجی صاحب آپ بات کریں جی. فلسطین کی بات کر رہے ہیں جی حاجی صاحب آپ بات کریں پلیز. تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہے, اور وہ کتے کے لیے بھی روتے ہیں, اس کے وہ برا وقت آ گیا, یہ بلی جو ہے نا اس کو صفائی کرو, کوئی مرغا کوئی وہ پنس گیا, کوئی پرندہ آ گیا, کوئی تاروں میں پنس گیا, اس کے لیے ڈبل 1 ڈبل 2 منگواتے فوراً اس کو. ہم نے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے جو ہے نا اس کے ایک جانور کے لیے بھی اتنا کرتے, لیکن جو انسانوں کے اوپر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ جو کرتے ہیں ہمارے لیے پولیو کا وہ بیچتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ اچھی بات ہوگی, لیکن کم از کم اس کو ایک پاؤں اور یا ایک ہاتھ ٹیڑھا ہوگا, اور یہاں تم نے ہزاروں لوگ بچوں کو آپ نے ایسا کیا, تو کم از کم اتنا سوچو کہ اب اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے. وہ کیا کیونکہ ان سے اپنے زمین خالی کرنی ہے, بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا ہے, تو یہ مسلمانوں کا بھی کام ہے, یہ انسانی حقوق والوں کے بھی کام ہے, یہ ان کا جو ہمارے وہاں پہ اقوام متحدہ جو بیٹھے ہیں ان کے, اور یہ عرب ممالک جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں ان کو کیا ہو گیا. ابھی مطلب ہے کہ صرف ایک ایران اور وہ جو ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں, باقی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو بہت افسوس کے مقام ہے. اور جو ہمارے صدیقی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ میرے خیال میں اس طرح بالکل سچ کہی تھی کہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. آنریبل سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری. منسٹر صاحب آپ جدھر دل ہے بیٹھ جائیں, ہاؤس آپ